تو بات یہ ہے. پھر ایک کتاب ہے خواتین اسلام کا انسائکلوپیڈیا، اس کے اندر آپ کا ذکر موجود، آپ کے واقعات موجود، حالات کتابوں میں، اخباروں میں، رسالوں میں، یہ سب کچھ چھپ چکا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے. اس درگاہ شریف کی چار دیواری کے اندر سب سے پہلا مزار جو بنا ہے وہ مزار اقدس کس کا ہے؟ ہماری حضور کا. آپ کے اس پر کراچی سے چادر آتی تھی بابا سلیمان کی قیادت میں، تاریخ یہ بتاتی ہے نا. ریلوے اسٹیشن اکاڑا سے استقبال ہوتا تھا، اونٹنے کے اوپر، ڈاچی کے اوپر لے کے آتے تھے، بینڈ ساتھ ہوتے تھے، سارے خلفاء مریدین. یعنی حضور ملنگی بابا سرکار کے زمانے میں سب سے بڑا عرس تھا. یہ وہ عرس ہے جس کی صدارت حضور ملنگی بابا سرکار خود فرماتے تھے. ہمارا پورا خاندان بھی بابا جی کا اکٹھا ہوتا تھا، کیونکہ وہ خاندان کی بھی جد امجد تھے حضرت مائی پاک صاحب. آج صبح بابا جی کے پاس میں بیٹھے ہوئے تھے تو مخدوم بابا سرکار سے دادی اماں حضور کا ذکر ہوا کہ آج ان کا عرس ہے، ابھی محفل ہونی ہے. تو کچھ باتیں ہوئی راز و نیاز کی، بابا جی کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری تھے. اس کا گواہ کلیم بھی ہے، کلیم میرے پاس تھا وہاں بابا جی کے پاس. تو فرمایا کہ ہم نے کہا کہ آج کس کا عرس ہے؟ حضرت مائی پاک صاحب. بابا جی نے فرمایا ہاں میری نانی اماں کا عرس ہے. مخدوم بابا کی کیا ہے؟ نانی اماں. ملنگی بابا کی والدہ مخدوم بابا کی کیا لگی؟ نانی جان لگی. تو حضور ملنگی بابا اپنی والدہ کے دائیں پہلو میں آرام فرما ہے. بچے کو اپنی ماں کی گود میں سکون ملتا ہے. جس جگہ حضور ملنگی بابا سرکار آرام فرما ہے، اس جگہ آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ بابا اکاڑ آئے ہوئے تھے. 3 دن اور 3 راتیں یہاں انہوں نے قیام فرمایا. درخت ہوتا تھا شیشم کا، اس کے نیچے آپ کی گدی لگائی گئی، بستر لگایا گیا. تو آپ فرماتے ہیں بابو جی ادھر ہمیں بہت سکون ملتا ہے. پھر کیا ہوا؟ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضور ملنگی بابا سرکار کا جب وقت آیا تو وہ درخت کاٹا گیا، اور اس جگہ پر حضور ملنگی بابا سرکار اس وقت آرام فرما ہے جہاں آپ کے پیر و مرشد 3 دن آرام فرما کر گئے. اور یہاں سے اچھا یہاں اکاڑا آئے ہوئے تھے ملنگ بابا حضور آستانہ عالیہ میں، تو لوگ مل رہے تھے، ملاقاتیں ہو رہی تھی. پھر خواتین آ گئی. خواتین نے جب آ کر ملنا شروع کیا تو حضور ملنگی بابا سرکار بھی ساتھ تھے. دادی اماں حضور حضرت مائی پاک صاحب وہ جب آگے بڑھی ہیں، ملنگ بابا حضور گدی پہ تشریف فرمائے تو عورتیں پیار لے رہی تھیں. تو جب اماں جی آگے بڑھی ہیں تو حضور ملنگ بابا نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ لی اور کہا بابو جی یہ تو ہماری بھی ماں ہے، ہماری بھی والدہ ہے، یہ ہماری بزرگ ہیں، یہ صابرہ ہے. اگر یہ مرد ہوتا تو میں ان کا مرید ہو جاتا. یہ تاریخی حوالہ ہے. کیا فرمایا؟ اگر یہ مرد ہوتا تو ہم ان کا بیعت ہو جاتا، مرید ہو جاتا. یہ بہت بڑی ہستی ہے. کون تصدیق فرما رہے ہیں؟ اتنے بڑے ولیوں کے تاجدار. تو حضور حضرت مائی پاک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اکثر آپ کو بزرگان دین کی زیارتیں ہوتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہوتی تھی. تو آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات کشف باطن سے مشاہدہ کیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم تشریف لائے اور ایک گلاب کا پھول عطا فرمائے. تو اس کے کچھ عرصہ بعد حضور ملنگی بابا سرکار کی ولادت بسا. یعنی حضور ملنگی بابا بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے. یہ واقعات اماں جی حضور بتایا کرتی ہیں. آپ کی خاندان میں 7 پشتوں سے یہ بشارت چلی آ رہی تھی. یہ واقعات اخباروں میں چھپے ہوئے ہیں. مجذوبوں نے بڑے بڑے انکشاف کیے تھے کہ اس خاندان میں ایک ایسی ہستی کا ظہور ہو گیا جس کا فیض پورے عالم میں پھیلے گا. تو وہ اس کی عملی تعبیر کیا ہوئی؟ غوث اعظم کے جو پھول عطا فرمایا حضور ملنگی بابا سرکار کی ولادت ہوئی تو پھر اس پھول کی خوشبو پوری دنیا میں پھیل گئی. تو حضور ملنگی بابا سرکار کی ذات گرامی کیا ہے؟ عطائے غوث اعظم. کیا ہے؟ جدی سلسلہ آپ کا غوثیہ قادریہ ہے شروع سے، کئی صدیوں سے. تو بیعت جو آپ کی ہوئی ہے وہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں حضرت خواجہ عبدالشکور ملنگ. تو اس حضرت مائی پاک صابرہ کے عرس مبارک پر جب 50واں سالانہ عرس ہے سن 2014 میں، اس وقت دربار شریف میں لیڈیز ڈپارٹمنٹ کا قیام عمل میں لایا گیا. درس ہوتا تھا مردوں کا، تو آغاز کیا گیا درس روحانیت برائے خواتین.
50واں گولڈن جوبلی عرس تھا وہ، تو اس پر وہ قیام عمل میں لایا گیا، تو الحمدللہ اس کو آج 11 سال مکمل ہو گئے۔ تو لیڈیز کا شعبہ الحمدللہ اپنے کام میں دن رات مصروف عمل ہے، ان کے لیے بھرپور کلیپنگ کریں۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، رسول اللہ نے جب فرمایا، 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع سامنے تھا، اس کے اندر ہزاروں خواتین بھی تھیں، آخری حج کر کے آ رہے تھے غدیر قم پر۔ اس حدیث کی راویہ، یعنی اس کی حدیث کی راوی جو ہے مرد صحابہ بھی ہیں اور لیڈیز صحابہ بھی ہیں، صحابیات بھی ہیں۔ لیڈیز ڈپارٹمنٹ بھی نبی پاک کے ساتھ گیا تھا حج کرنا، تو ثابت ہوا تاریخ اسلام جو ہے یہ صرف مردوں تک محدود نہیں ہے۔ امت کی رہنمائی سب سے زیادہ کس نے کی؟ کیوں پروفیسر صاحب؟ رسول پاک کے وصال کے بعد ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ حضور کے وفات کے بعد، وصال کے بعد 47 سال زندہ رہی ہیں۔ کتنے سال؟ وہ 45-47 سال امت کی رہنمائی فرمائی، اور سب سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ بیوی سے زیادہ تو نہیں نا وہ جانتا ہوتا خاوند کو۔ صحابہ نے بھرپور استفادہ کیا، فیضیاب ہوئے۔ پوچھا کہ ہمیں حضور کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں بتائیں، تو حضرت عائشہ نے کہا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ ان نے کہا یہ پڑھا ہے۔ تو فرمایا کہ حضور کی زندگی چلتا پھرتا قرآن ہے۔ کون کہہ رہا؟ مرید نہیں کہہ رہا، عقیدت مند نہیں کو کہہ رہا، بیوی کہہ رہی ہے میرا خاوند چلتا پھرتا قرآن مجید ہے۔ یہ کیسا مقام ہے؟ یہ کردار سے ممکن ہوتا ہے۔ گھر میں آ کر بتایا کہ میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے، تو بیوی جو ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی۔ مجھے اللہ نے نبی بنا دیا، تو عورتوں میں سب سے پہلے کون اسلام لائے؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا کی والدہ، امام حسن حسین کی نانی جان، یہ سب سے پہلے خواتین میں پہلی مسلمان خاتون ہے۔ اتنا بڑا پیغام آ رہا ہے، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ وہی نازل فرما رہے ہیں، اور ڈسکس جا کر بیگم صاحب سے کر رہے ہیں۔ کسی بندے سے کرنی چاہیے تھی کہ عورت سے؟ ثابت ہوا عورت کے اندر بھی اللہ نے شعور رکھا ہوا۔ عورت کے یہ علائم اولیاء اللہ کی جو آیت آپ پڑھتے ہیں روزانہ، اولیاء کی شانیں، یہ کس صورت میں آئی؟ ٹھیک ہے، اور یہ نام ہی قرآن پاک میں عورت کے نام سے ہے، سورۃ مریم۔ یہ سورۃ مریم کی آیت ہے کیا؟ نہیں، عورتوں کا کی کام قرآن دے وچ ایک چیپٹر پورا لکھ دیا عورت کے نام سے۔ میں بات صرف اس لیے کر رہا ہوں، آج ایک خاتون کا، ایک ولی کاملہ کا، ایک رابعہ اسد جو ہستی ہیں، ان کا عرس ہے۔ ولایت جو ہے یہ مردوں کی میراث نہیں ہے۔ اگر مرد عمل نہیں کرتا تو مرد گھٹیا، عورت اگر باعمل ہو جائے تو عورت اعلیٰ۔ جنت ماں کے پیروں کے نیچے رکھی ہے کہ باپ کی؟ ماں کے پیروں کے نیچے۔ تو حضور ملنگی بابا سرکار کی جنت بھی یہیں پر موجود ہے۔ آج حضور ملنگی بابا سرکار کی جنت کا عرس ہے، اس ہستی کا عرس ہے جن کے پیروں کے نیچے ملنگی بابا کی جنت ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا ہے، روح جو ہے یہ نہ مرد ہوتی ہے نہ عورت ہوتی ہے۔ روح نہ مرد ہوتی ہے نہ عورت ہوتی ہے، روح روح ہوتی ہے۔ جسم جو ہے نا یہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، مرد کے جسم میں چلی گئی تو پھر بھی وہ روح ہے، عورت کے جسم میں چلی گئی پھر بھی اللہ کا امر ہے، الروح من امر ربی۔ تصوف کی دنیا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک، اس میں ایک نام ولایت کی دنیا میں آتا ہے، اور وہ کون سا ہے؟ ولی اللہ۔ کسی عورت کا نام بتاؤ جو ولی اللہ بنی، بتاؤ بھی بتاؤ۔ دیکھو ایک نام ہے صرف آپ کی زبان پہ، اور 1400 سال اسلام کی تاریخ ہوئی ہے، ایک رابعہ ہی ولی اللہ بنی، بس۔ میرا پیغام سمجھ رہے ہیں؟ ایک نقطہ ہے میں جو آپ کو دے کے آگے روانہ ہونا چاہ رہا ہوں۔ ولایت کسی کی میراث نہیں ہے مردوں کی۔ مردوں سے جہنم بھر جائیں گے، عالموں سے بھریں گے، مفتیوں سے، قاریوں سے، بڑے بڑے حافظوں سے۔ عورت عالمہ ہو سکتی ہے،
فاضلہ ہو سکتی ہے، حافظہ ہو سکتی ہے، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حافظہ قرآن عورت ہے تو چغل ہو رہا ہے۔ ایک عالمہ فاضلہ عورت ہے، دین کا علم سارا جانتی ہے، مگر حسد سے بری ہوئی ہے۔ ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا یہ دین کے یہ جو نالج کے شعبے ہیں یہ الگ ہیں، ولایت کے شعبے الگ ہیں۔ تو ملنگی بابا حضور کی یہ جو والدہ ہیں حضرت مائی پاک صاحبہ، اس کے ساتھ اور بھی سب کہ اس میں ذکر ہے کتاب کے اندر، بابا فرید گنج شیخر کی والدہ، انہوں نے تربیت کی تھی اپنے بچے کی نماز پڑھانے کی۔ کیا کرتی تھی؟ شکر کی پڑیا جانماز کے نیچے رکھتی تھی۔ ایک دن بھول گئی تو بابا صاحب نے جانماز اٹھایا تو شکر کو پایا۔ ایسے ہی ہے غوث پاک کی والدہ، ڈاکوؤں نے سردار نے کہا کہ کوئی ہے پیسہ؟ ان کے ہاں 40 دینار ہے میرے پاس۔ یہ باتیں بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، سکولوں میں، بچپن میں، کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں۔ اور جب ماں ایسی ہو، ایسی ماؤں کی گودوں سے پھر ایسی ہستیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، ملنگی بابا اولیاء، تاجدار اوکاڑا شریف۔ مرد محنت کر لے مرد ولی اللہ بن جائے گا، عورت محنت کر لے عورت ولی اللہ بن جائے گی۔ یہ کیا مسئلہ ہے کہ صرف مردوں نے ٹھیکہ لیا ہوا؟ مرد جو ہیں ان کی تاریخ آپ دیکھ لیں، ایسی ایسی صوفیہ کرام کی تاریخ میں عورتیں ہیں جن سے جا کر بڑے بڑے اہل اللہ، بڑے بڑے اصفیاء، اتقیاء، مقام اعلیٰ پہ پہنچے ہو بزرگان دین نے جا کر تربیتیں لی ان کی خانقاہوں میں رہ کر۔ آپ کو نہیں پتہ ان باتوں کا، کیوں کہ اس معاشرے میں یہ باتیں کرنی جرم ہے۔ ممبر رسول پر بیٹھ کر ایسی بات کو کرنا حرام سمجھتے ہیں لوگ۔ میں نے کئیوں سے پوچھا عالموں سے، یار یہ ممبر رسول اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بیٹھ کر رسول کی بات ہی نہ کرو، ٹھیکے لگاؤ، چار ادھر کی بات تو کسے کہانیاں سنا اور کہو جاؤ جمعہ ہوگی۔ تو درس روحانیت کا پلیٹ فارم اس لیے وجود میں آیا تھا یہاں وہ حقیقتیں بیان کی جائے جو آپ کو مسجدوں سے، ممبر و محرابوں سے نہیں ملتی۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں، شعور کی بیداری یہ اس درگاہ کی تعلیمات کا مشن ہے، یہی درس روحانیت ہے۔ میں نے 35-40 سال تبلیغ میں گزارے ہیں، اسلام کی تبلیغ میں کہہ لو، خدمت میں کہہ لو، یا جو بھی کہہ لو اس کو، علم کی دنیا میں گزرے ہیں، ہزاروں راتیں گزری ہیں۔ کہتے نہیں غوث پاک نے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، آپ میں سے کسی نے پڑھی؟ میں نے ہزاروں پڑھی ہوئی، میں اپنی بات کر رہا ہوں اور سارے گواہ ہیں آپ۔ میری راتیں جاگتے گزری ہیں نا، کس کی خاطر؟ آپ کی خاطر، انسانوں کی خاطر، امت کی خاطر، کہ اللہ رسول کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں، شاید ان میں سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ تو الحمدللہ ہم مایوس نہیں ہیں، اللہ کی رحمت سے بہت چینج آ چکی ہے، بہت تبدیلی آئی ہے، ذہن وسیع ہوئے ہیں، وسعت آئی ہے۔ اس پیغام کو آگے سے آگے پھیلانا ہے، گھروں میں جا کے بچیوں کو بتائیں، خواتین کو بتائیں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیویوں کی تربیت کریں۔ ہمارا معاشرہ وہ گھٹیا معاشرہ ہے جہاں کہا جاتا ہے عورت پیر کی جوتی۔ یہ باتیں سنی ہوئی آپ نے؟ ہم اس گھٹیا معاشرے میں رہنے والے لوگ ہیں جہاں کہا جاتا ہے کہ عورت کی گت پیچھے مت ہندی عقل ہندی ہے۔ اچھا تے بندیاں دی کتھے ہندی ہے؟ بندیاں دی داڑھی میں لٹکنی ہندی ہے۔ یہ جہالت سے ہوا سب کچھ، عورت کی تذلیل کی گئی جاہلوں نے، یا ہندوؤں سکھوں میں رہے، صدیاں رہے، سینکڑوں سال گزارے، وہی عادتیں پڑ گئی ساری بے وقوفوں والی۔ عورت کا بہت اعلیٰ مقام ہے، عورت کا یہ مقام ہے کہ عورت آ جائے تو دو جہاں کے تاجدار، نبیوں کے افسر اعلیٰ، 1,24,000 نبیوں کے امام اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں عورت کے احترام میں۔ ایسا ہی سیدہ فاطمہ الزہرا آتی تھی تو اپنی چادر بچھا دیتے تھے۔ کیا تعلیم دی؟ اس جاہلانہ ڈنگروں کے معاشرے میں، عرب کے معاشرے میں، وہاں عورت کو نہیں اہمیت تھی۔ لڑکی پیدا ہوتی تھی کیا کرتے تھے؟ ذبح کر دیتے تھے، دفن کر دیتے تھے، مار دیتے تھے کہ بےزتی ہوگی ہماری۔ ایسا جاہلانہ معاشرہ تھا جہاں محمد رسول اللہ ہے۔ تو اس بات کو آپ نے ایک بات کو سمجھ لینا ہے، وظیفہ آپ کے لیے نہیں ہے صرف، وظیفہ خواتین، بابا جی کی ہزاروں خواتین مرید ہیں، سلسلہ ملنگیہ میں مرد ہیں کہ عورتیں بھی؟
تو ان کو وظیفہ، مراقبہ، مکاشفہ، روحانی مناظر یہ کس نے بتانی؟ وہ روٹیاں پکانے کے لیے رکھی ہوئی ہیں عورتیں، ان کو بھی اللہ کے راستے پہ چلانا ہے۔ وہ کہتی ہیں ہمارے مرد رکاوٹیں ہیں، مجھے آگے بتاتی ہیں کہ ہم اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ولیوں کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، نبی پاک کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں۔ ہمارے گھر والے جو ہیں وہ اتنے بد اخلاق ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں بابا جی، نرم و نازک، بڑے با اخلاق، بڑے مؤدب، گھر کے اندر یہ بڑے یزید ہوتے ہیں، یہ شکایتیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ تو خدا را اپنے گھروں کی اصلاح کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا جو اپنے اہل خانہ کے لیے اچھا ہے، میں تم سب میں اپنے گھر والوں سے اچھا ہوں، نبی پاک فرما رہے ہیں۔ تو گھروں میں محبتیں بانٹیں، غصے میں فرعون بن کر نہیں رہنا، جلاد بن کے نہیں رہنا کہ ہر وقت جو ہے وہ آگ بگولنا، نہیں، نبی پاک کے مزاج کو سمجھے، رحمت للعالمین کی امت ہے۔ تو بس نقطہ یہی ہے، بچوں کی بھی تربیت کریں۔ یہ درگاہ وہ ہے جہاں بچوں کی تربیت ہو رہی ہے 11 سال سے، چلڈرن ڈپارٹمنٹ، بچوں کا درس ہر اتوار کو ہوتا ہے، لیڈیز کا درس ہر اتوار کو ہوتا ہے، ہزاروں خواتین عالمہ، فاضلہ، حافظ قرآن، MSc BSc آتی ہیں۔ آپ اپنے اپنے علاقوں میں درس روحانیت شروع کریں۔ میں ساتھ کا بعد میں شروع کروا کے آیا تھا 10 سال پہلے، خواتین کی ایگزیکٹو باڈی بنائی تھی پریزیڈنٹ